خصوصی ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور آج جیسے میں نے کہا 3 رمضان اور 11 ہجری بہت اہم واقعہ دنیا کی عظیم ترین خاتون سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ہم بات کریں گے, ان کی سیرت پر روشنی ڈالیں گے. ہمارے ساتھ ذاکرہ موجود ہیں سیدہ ہبہ نقوی جی. ہم ملتمس ہیں کہ ان کے کردار پر, ان کے ایثار پر روشنی ڈالیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سب کا شکریہ کہ یہ موقع فراہم کیا کہ جناب سیدہ کی سیرت اور کردار سے متعلق پیش کیا جائے. جناب سیدہ کی ہستی اتنی عظیم ہستی ہے کہ میں اور آپ بی بی کی مدد کیا بیان کریں کہ سارے عالم کا جیسے خدا ایک ہے ایسے کونین میں سیدہ ایک ہے. روٹیاں جن کے در سے ملک لے گئے وہ جہاں میں در سیدہ ایک ہے. اور جس کی تعظیم کے لیے اٹھا کرتے تھے نبی, جن کی تعظیم کے لیے اٹھا کرتے تھے نبی, وہ زمانے میں خیر النساء ایک ہیں. اور جس سے ذوف بدن مصطفیٰ کا گیا, ذوف کہتے کمزوری کو, جس سے ذوف بدن مصطفیٰ کا گیا وہ سر فاطمہ کی ردا ایک ہے. کہ جناب سیدہ کی سیرت پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو ایک عورت کی زندگی میں کئی پہلو ہوتے ہیں. بیٹی کا رشتہ, بیوی کا رشتہ, ماں کا رشتہ, اور تمام کے تمام پہلوؤں کے اندر اگر کائنات میں کوئی بیوی ہے کہ جن کا کردار مثالی ہے تو وہ جناب فاطمۃ الزہرا ہے. کہ ہر پہلو کے اندر بیوی کا کردار اسوہ حسنہ ہے. بیوی کی زندگی اسوہ حسنہ ہے, نہ صرف اس زمانے کے لیے بلکہ قیامت تک آنے والی تمام کی تمام عورتوں کے لیے جناب سیدہ کا کردار مثالی ہے. بیوی کا لقب سیدۃ النساء العالمین, عالمین کی عورتوں کی سردار ہے. کون کون سے پہلو؟ بیٹی کا رشتہ, بیوی کا رشتہ, ماں کا رشتہ. بیٹی کا رشتہ کیسے نبھا رہی ہیں کہ سرور کائنات رحمت للعالمین کی بیٹی ہے. اللہ اکبر. اور تاریخ کیا لکھتی ہے کہ جب پیغمبر اسلام طائف گئے ہجرت تبلیغ کے لیے اور جب وہاں سے واپس آئے تو پیغمبر خود فرماتے میری زندگی کا سب سے سخت دن تھا کہ جب میں تبلیغ کے لیے گیا, مجھ پر اتنے پتھر برسائے گئے کہ میں سر سے پاؤں تک لہو لہان. لیکن جب واپس گھر آ رہے ہیں تو سارے راستے ایک ہی بات سوچ رہے ہیں کہ گھر میں ایک چھوٹی سی بیٹی ہے, اسے کیا جواب دوں گا کہ کوئی میرے بابا سے پیار نہیں کرتا. میری بیٹی سوال کرے گی کہ کوئی میرے بابا سے محبت نہیں کرتا. لیکن جیسی دروازہ کھولا چھوٹی سی بیوی سامنے کھڑی ہے. یہ نہیں پوچھا کہ بابا یہ پتھر کس نے مارے, بلکہ فوراً قریب گئی, کہا آئیے بابا جان میں آپ کے ہاتھ پاؤں دھلا دیتی ہوں. چھوٹی سی بیوی پانی لے کر آئیں, پیغمبر اسلام کے ہاتھ پاؤں, پیغمبر نے ہاتھ پاؤں دھوئے. اس کے بعد ایک مرتبہ سیدہ کے چہرے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد مسکرا کے فرمایا یا فاطمہ انتی ام ابیہا, آپ تو اپنے بابا کی بھی ماں ہیں. اللہ اکبر. تو میں اور آپ اس رشتے کو کیا نام دیں؟ ایسی محبت, ایسی عقیدت, ایسی الفت ایک باپ اپنی بیٹی سے پائے اور کہے کہ فاطمہ انتی ام ابی, آپ اپنے بابا کی بھی ماں ہیں. تو میں اور آپ اس رشتے کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ایسی بیٹی پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام کو عطا کی ہے. میں نے یہ بھی سنا ہے ان کے بارے میں کہ جب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جایا کرتی تھیں تو حضور پاک اپنی نشست سے کھڑے ہو کر ان کو بوسہ دیا کرتے تھے اور ان کو اپنی نشست پہ بٹھایا کرتے تھے. تو کیا ہی ان کی شان ہے. آپ سوچیں کہ ہم امتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, اور وہ اپنی بیٹی سے ان کی جس قدر محبت تھی, جس قدر لگاؤ تھا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں یہ بتا کر کہے کہ یہ خاتون جنت ہیں. اور تھوڑا سا ضرور شان بیان ہو کہ کس کی صاحبزادی, والدہ کون, والد کون, پھر اولاد ان کی. ظاہر کائنات میں ان ہستیوں سے زیادہ تو کوئی ہے نہیں. بے شک. جی پلیز. جی جناب سیدہ کی زندگی میں 3 نسبتیں جو سب سے زیادہ اہم ہیں. وہ 3 نسبتیں یہ کہ اگر میں اس انداز سے پیش کروں کہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ اگر تمہارے گھر بیٹا پیدا ہو تو نعمت ہے اور بیٹی پیدا ہو جائے تو رحمت ہے. اب پیغمبر اسلام کی ایک اور مقام پہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, کہ میں عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو آپ خود دیکھیں اگر رحمت للعالمین کے گھر بیٹی پیدا ہو جائے تو رحمت للعالمین کی بھی رحمت قرار پائے. پہلی نسبت سب سے عظیم کہ جو رحمت للعالمین کی بھی رحمت ہو اسے فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں. پھر دوسری نسبت اگر ہم دیکھیں تو سب سے عظیم ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ علی کل ایمان ہے. جو خندق کے جنگ ہے کہا علی کل ایمان ہے, جو کل کفر کے مقابلے میں جا رہے ہیں. پھر دوسرے مقام پہ پیغمبر فرماتے جس نے شادی کی اس نے اپنا نصف ایمان بچا لیا. تو اگر یہی خاتون جنت بیاہ کر کل ایمان کے گھر چلی جائیں تو کل ایمان کا بنصف ایمان فاطمۃ الزہرا قرار. اللہ اکبر. یہ 2 نسبت جناب سیدہ کی. تیسری اور سب سے اہم نسبت کہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ الحسن والحسین سید الشباب اہل جنہ, کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. پھر ایک جانب پیغمبر فرماتے ہیں کہ تمہاری جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے.
تو اگر حسن و حسین جیسے بیٹے بیوی کی آغوش میں آ جائیں تو ان جنت کے سرداروں کی جنت بھی فاطمہ زہرا کے قدموں تلے آ جاتی ہے. تو 3 نسبت: رحمت للعالمین کی رحمت، کل ایمان کا نصف ایمان، اور جنت کے سرداروں کی جنت بھی فاطمہ زہرا کے قدموں کے نیچے ہے. ٹھیک ہے، آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ خواتین کی، ان کو یہ کہا گیا ہے کہ جنت کی خاتون ہوں گی، وہ سردار ہوں گی خواتین کے لیے. انہوں نے اپنی زندگی میں ایسے کیا اقدامات کیے، اپنی زندگی میں ایسے کون سے واقعات ہیں ان کے جو آج تک ہم یاد کرتے ہیں، اور خواتین کے لیے وہ کس طرح مشعل راہ ہیں؟ جناب سیدہ کا کردار عورتوں کے لیے بے انتہا جو ہے ہدایت کا ذریعہ ہے. کہ اگر دیکھا جائے تو سیدہ کی زندگی میں جو میں نے دوسرا پہلو پیش کیا جی، کہ ایک بیوی کا رشتہ کتنا بڑا. جب جناب سیدہ کی اگر زندگی پہ غور ڈالیں، سب سے بڑی چیز اطاعت ہے. تو کس انداز سے بیوی نے اطاعت کی، پہلے اللہ کی اطاعت، پھر اپنے بابا کی اطاعت، اور پھر اپنے شوہر کی اطاعت. کیسے اطاعت کر رہی ہیں کہ جب خیبر کی جنگ فتح ہوئی اور سارے مدینے کے گھر میں، ہر گھر میں سونا، ہر گھر میں چاندی، ہر بچے نے نیا لباس پہنا ہے، اور جیسے ہی جناب حسن حسین کے پاس آ کے بچوں نے کہا کہ ہم نے نئے لباس پہنے، آپ کے بابا نے خیبر فتح کیا ہے، آپ نے نئے لباس نہیں پہنے، تو بچے گھر آئے، اماں سب کے گھروں میں نئے لباس، سب کے گھر میں سونا چاندی، ہمارے گھر میں کچھ نہیں. تو ایک مرتبہ کہا بچوں انتظار کرو، بھی بابا کو آنے دو. جیسے جناب امیر گھر میں آئے ہیں اور دیکھا کہ صحن خانہ میں بچے اور بیوی کھڑے ہیں، کہا یا علی ہمارے لیے کیا لائے؟ تو مولا نے کہا سیدہ میں لایا تو بہت کچھ تھا، لیکن جیسی مدینے میں آئے غربا و فقرا نے ہاتھ پھیلا دیے، میں سب راہ خدا میں دے آئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب علی ایسے ہیں تو سیدہ بھی ایسی ہیں. بیوی نے کچھ نہیں کہا، پلٹ کے کہا یا علی مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی اگر وہ ساری دولت گھر لے آتے، اتنی اب خوشی ہو رہی ہے کہ آپ وہ ساری راہ خدا میں دے کر آئے. راہ خدا میں دے کر اللہ آئے. یعنی اتنے فاقوں کے باوجود، اتنی مشکلات کے باوجود جناب سیدہ نے حرف شکایت کبھی زبان پہ نہیں لائی، ہر طرح سے جناب امیر کا ساتھ دیا، ہر مشکل میں اپنے شوہر کے ساتھ رہیں. اس سب سے بڑا سبق بیوی نے دیا، حتیٰ کہ جناب امیر خود فرما رہے ہیں میں ساری زندگی سیدہ کو بھلا نہیں سکتا کہ جنت سے ایک پھول آیا تھا جو واپس جنت میں چلا گیا، لیکن اس کی خوشبو آج تک پوری دنیا میں مہک رہی ہے. تو وہ کردار جناب سیدہ کا ہے. قربانیوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی قربانیاں ایسی کون سی تھیں جو آج تک ہم یاد کرتے ہیں، ہم تذکرہ کرتے ہیں ان کے قربانیوں کے حوالے سے؟ محافل جب لگتی ہیں تو ان کا ذکر ہر زبان پر ہم محسوس کرتے ہیں، سنتے ہیں. جناب سیدہ کی قربانیوں کو دیکھا جائے تو سب سے بڑی قربانی یہ تھی کہ بیوی کی 2 اولادیں حسن و حسین جب اس دنیا میں آئے، اس آتے وقت ہی بیوی کو معلوم ہو گیا کہ کس انداز سے انہیں شہید کیا جائے گا. بیوی جانتی تھی کہ حسن کو کس انداز سے شہید کیا جائے گا، حسین کو کس انداز سے شہید کیا جائے گا. ساری زندگی بیوی نے ان کے مصائب پر گریہ بھی کیا، لیکن کبھی حرف شکایت زبان پہ نہیں لائیں کہ قربانی خالق کو دینی ہے. اگر خالق چاہتا ہے کہ سیدہ کے بیٹے اس انداز سے شہید ہوں اور اسلام کو زندہ رکھیں تو سیدہ حرف شکایت زبان پہ نہیں لائیں. والدہ کو پہلے پتہ چل جائے کہ اس کے بچوں کے ساتھ کیا ہونا ہے، اور پھر اس کا ضبط اور اثار قربانی. صبر، آپ صبر کی مثال دیکھیں. صبر کی مثال سب سے بڑی جناب سیدہ. بے شک بے شک. آج کل کی خواتین، ہم تو ان کے خاک برابر بھی نہیں ہیں، ان کے پیروں کے خاک برابر بھی نہیں ہیں ہم. آج کی خواتین کو ایسے کون سے ان کی چیزوں کو فالو کرنا چاہیے، کچھ بیسک چیزیں جو ہم اپنی زندگی میں نہیں اپناتے؟ یقیناً ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ خاتون جنت جن کو لقب دیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی تھی، ہم تو ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے اس طرح کہ ہم ان کو فالو کس طرح کر سکتے ہیں. میں آپ سے سمپلی یہ جاننا چاہتی ہوں. جناب سیدہ کی زندگی سے اگر عورتیں سبق لینا چاہیں، جی، سب سے پہلا سبق تقویٰ اور پرہیزگاری. تقویٰ و پرہیزگاری کی مثال ہے جناب سیدہ کہ اس عالم میں جب بیوی کے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے لیکن خالق کی ذات پر تقویٰ ہے، نہ علی سے شکایت نہ پروردگار سے شکایت، لیکن فاطمہ زہرا صبر کر رہے ہیں کہ خالق یہ چاہتا ہے کہ فاطمہ اس انداز سے زندگی گزاریں تو فاطمہ خالق کی رضا میں راضی. ایسی نہیں راضیہ کہہ دیا، ایسی نہیں مرضیہ کہا، راضیہ بھی ہیں مرضیہ بھی ہیں. نہ صرف یہ خالق سے راضی ہیں بلکہ خالق بھی ان سے راضی ہے. ایسا تقویٰ و پرہیزگاری کی مثال جناب سیدہ ہے. اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو بیوی کی زندگی میں کس انداز سے بیوی نے خالق کی عبادت کی ہے. بیوی کا ایک لقب ہے زہرا. زہرا کا مطلب ہے روشن، منور، تابندہ. زہرا کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اس لیے کہ جب بیوی محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو آپ کے بدن سے نور ساطع ہوتا تھا. وہ خالق کی بندگی کا حق ادا کر رہی ہیں. سب سے بڑی خاتون دنیا میں اگر کوئی افضل ہو تو وہ وہی ہوتی ہے جو خالق کی سب سے اچھی عبادت کرتی ہے. اور جناب سیدہ نے یہی سکھایا کہ عبادت کرنا تو کس انداز سے خالق کی عبادت کرنا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اگر جناب سیدہ کی زندگی پر نظر ڈالیں تو ایک چیز آتی ہے پردہ. کس انداز سے بیوی نے حجاب کیا، کس انداز سے پردہ کیا.
تو سب سے بہترین جو بی بی اور بی بی کے بعد بی بی کی بیٹیاں زینب ام کلثوم نے ہمیں سکھایا ہے. صحیح. بے شک. اور خاص طور پر میں چاہوں گا اس پر ضرور روشنی ڈالی جس طرح سے آپ نے ایک مثال بھی دی تھی اپنے بچوں کی جو پرورش کی، آج کی ماؤں کے لیے بہت بڑا سبق ہے اس میں. جی جناب سیدہ نے اولاد کی پرورش کس انداز سے کی ہے، بہت ہی خوبصورت طریقہ ہے. ایک روایت میرے ذہن میں ابھی اس وقت آئی ہے کہ جناب سیدہ نے کس انداز سے بچوں کی پرورش کی ہے کہ روایت میں ملتا ہے کہ ساری رات میری بیوی عبادتیں کرتی تھیں اور دعائیں کرتی تھیں. تو ایک مرتبہ امام حسن ان دعاؤں کو سن رہے تھے کہ جناب سیدہ دعائیں کیا مانگ رہی ہیں. جب بیوی دعائیں مانگ رہی، ساری دعائیں بیوی نے مانگی. جی. اور اس کے بعد امام حسن خود بیان کرتے ہیں کہ حتیٰ کہ فجر کا وقت آ گیا اور میری ماں نے ساری دعائیں مانگی. کبھی کسی صحابی کے لیے دعا مانگتی ہیں، کبھی کسی صحابی کے لیے دعا مانگتی ہیں. سب کے لیے دعا مانگنے کے بعد جب فجر کا وقت آیا اور نماز کے بعد تو ایک مرتبہ امام حسن قریب آئے اور آ کے کہا اما جان آپ نے سب کے لیے دعا مانگی لیکن ہمارے لیے دعا نہیں مانگی، نہ بابا کے لیے دعا مانگی، نہ بھیا حسن کے لیے دعا مانگی، ہمارے لیے دعا کیوں نہیں مانگی؟ تو ایک مرتبہ جناب سیدہ نے مسکرا کے فرمایا بیٹا آپ میرے دل میں رہتے ہیں. تربیت دیکھیے کس انداز سے بچوں کی کر رہی ہیں. کہتے بیٹا آپ میرے دل میں رہتے ہیں اور وہ خالق دلوں کے بھید جانتا ہے. اگر میں اس کی مخلوق کے لیے مانگوں گی تو وہ میرے دلوں کے بھید، پھر وہ مجھے وہ عطا کرے گا جو میں چاہتی ہوں. پھر اس کے بعد بی بی کو بھی مشہور حدیث کے بھی فرماتی ہے الجار ثم الدار، پہلے ہمسایوں کے لیے مانگو پھر اس کے بعد گھر والوں کے لیے مانگو. تو یہ بی بی نے ہمیں تربیت کے حوالے سے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. رویل صاحب ہم چاہیں گے سیدہ کی نسبت کے حوالے سے ہم ملتمس ہیں آپ کے ایک کلام کے ایک دو شعر. جی 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 پلیز. گھر فاطمہ زہرا کا جب شان سا گھر ہے، گھر فاطمہ زہرا کا جب شان کا گھر ہے، یہ وحی کی منزل ہے، یہ قرآن کا گھر ہے، اسلام کے ماحول میں ایمان کا گھر ہے، مومن کی منافق کی یہ پہچان کا گھر ہے. کچھ لوگ مرے جاتے ہیں اس رنج و محن میں، اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے صحن میں، اللہ نے اس گھر کو نبوت سے نوازا، اللہ نے اس گھر کو نبوت سے نوازا، دنیا میں اسے دین و شریعت سے نوازا، عصمت سے ولایت سے امامت سے نوازا، ہر فرد کو قرآن کی آیت سے نوازا، سانچے میں مشیت کے یہ افراد ڈھلے ہیں، سب چادر تطہیر کے سائے میں پلے ہیں، ممکن نہیں امت کا قیاس آل نبی پر، یہ لوگ الگ لوگ ہیں، یہ گھر ہے الگ گھر، اس گھر کے تو بچے بھی بدل دیتے ہیں اکثر، انسانوں کی تقدیر فرشتوں کا مقدر،
انسانوں کی تقدیر فرشتوں کا مقدر راہب کو کئی لال اسی در سے ملے ہیں پترس کو پرو بال اسی گھر سے ملے ہیں گھر فاطمہ زہرا کا جب شان کا گھر ہے بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم گفتگو کر رہے تھے خاص طور پر اسوہ حسنہ کی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے. ہم چاہیں گے اس کو کنٹینیو کریں کیونکہ ظاہر ہے مختصر سے وقت میں ان کی شان بیان تو نہیں ہو سکتی لیکن اپنی سی کوشش کچھ مزید ہم چاہیں گے کہ تھوڑی سی ڈیٹیل اس پر سیرت نبی کے صاحبزادی کے حوالے سے. بالکل. تو جناب فاطمہ الزہرا کی شان میں اور آپ کیا بیان کریں کہ زبان قاصر ہے بی بی کی مدحت بیان ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ بی بی کہ جسے پیمبر اسلام کو پروردگار عالم نے عطا کیا اور عطا بھی کیا تو کس انداز سے کیا کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو جو کچھ بھی دیا وہ پیمبر کے پاس بھجوایا حتیٰ کہ قرآن لینے بھی نبی کو نہیں جانا پڑا. نبی جہاں جہاں جائیں گے آیت وہاں نبی مکے میں ہوں گے آیت مکے میں آئے گی نبی مدینے میں ہوں گے آیت مدینے میں آئے گی مطلب جہاں جہاں پیمبر جائیں گے خالق وہیں وہیں قرآن اتارے گا یعنی قرآن لینے بھی نبی کو نہیں جانا پڑا. فقط ایک ہستی اتنی عظیم ہے کہ جنہیں لینے پیمبر کو جانا پڑا اور وہ ہے فاطمہ الزہرا. اے میرے حبیب اب آپ کو آنا ہوگا. رسول معراج پر جائیں گے تو فاطمہ الزہرا ملیں گی. پھر میں جملہ کہوں کہ معراج مقدمہ ہے آمد جناب سیدہ کا سبحان اللہ کہ پیمبر اسلام معراج پر گئے اور جناب سیدہ کا نور عطا ہوا سبحان اللہ اور ایک سیب پیش کیا گیا اور کہا کہ یہ سیب اس بات کا سبب بنے گا کہ نور فاطمہ الزہرا پیمبر اسلام میں منتقل ہو جائے گا. تو شاعر کس انداز سے کہتے ہیں کہ اپنے محبوب کو خود سیب کھلایا ہوگا نور کو نور محمد سے ملایا ہوگا اور حسن کونین کو شاہکار سراپا دے کر تب کہیں فاطمہ زہرا کو بنایا ہوگا اور تیری آمد کی خبر سورہ کوثر میں بیان کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا کہ تیری آمد کی خبر سورہ کوثر میں بیان اپنے رنجیدہ محمد کو ہنسایا ہوگا اور تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے تیرا ہم پلہ تیرا کف بنایا ہوگا اور تیری مانند اسے ہر روز زمانہ سمجھے اس کی آمد کے لیے کعبہ سجایا ہوگا اور اس کے درجات زمانے کو دکھانے کے لیے شاہ کونین نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوگا. اللہ اکبر. جب پیغمبر اسلام معراج سے واپس آئے تو یہی یادگار تھی پیغمبر اسلام کے پاس وہ تھی جنت کی خوشبو کہ جب بھی پیغمبر اسلام جنت کی خوشبو کے طالب ہوتے تھے تو فاطمہ الزہرا کو سونگھتے تھے. اللہ. کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ لوگ اپنی اولادوں کا بوسہ لیتے ہیں آپ سیدہ کو سونگھتے ہیں تو پیغمبر نے فرمایا کہ تم نہیں سمجھو گے میں جب بھی جنت کے پھلوں اور پھولوں کا مشتاق ہوتا ہوں جنت کی خوشبو کا طالب ہوتا ہوں تو میں فاطمہ الزہرا کو سونگھ لیتا ہوں. فاطمہ سے مجھے جنت ملتی ہے. تو اب سمجھ میں آیا دنیا کی جنت وہ باغوں والی جنت لیکن رسول کی جنت کا نام فاطمہ الزہرا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا مزید بھی گفتگو ان سے ہوگی لیکن ہم چاہیں گے تو منقبت کے حوالے سے ایک دو شعر منقبت. جی 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 جی. عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے. عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے. وہ جس کے احترام میں وہ جس کے احترام میں در پہ کھڑے رسول ہیں. بنت نبی بطول ہے. عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے. سجدے کرے ہزار تو دل میں ہو بغض فاطمہ. سجدے کرے
دل میں ہو بغض فاطمہ، دل میں ہو بغض فاطمہ، جنت میں تو بھی جائے گا، یہ سوچنا فضول ہے۔ وہ جس کے احترام میں، وہ جس کے احترام میں در پہ کھڑے رسول ہیں، بنتے نبی بطول ہیں، عزت خدا کی فاطمہ بنتے نبی بطول ہے جو بنا لا الہ خیر النساء کا لال ہے، خیر النساء کا لال ہے، جس کے لیے نبی دیا سجدے کو رہنے طول ہے، وہ جس کے احترام میں، وہ جس کے احترام میں در پر کھڑے رسول ہیں، بنتے نبی بطول ہے، عزت خدا کی فاطمہ بنتے نبی